جس کو میں بڑی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں۔ ہم اور آپ اور ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمارا معاشرہ تو بہت اچھا ہے، لوگ اور ہمارے معاشرے کے بچے اور بچیاں پڑھنے جا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دین کا علم، دنیا کا علم سیکھ کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچیوں میں اتنی بڑی کمی آ گئی ہے، یہ کہا جائے کہ اگر وہ ایک غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو بیجا اور غلط نہیں ہوگا۔ آج کچھ دنوں پہلے ہمیں چند لڑکوں اور لڑکیوں سے یہ بات معلوم ہوئی جو اسکول اور کالج میں یا کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جاتے ہیں یا مکتب کے بچے ہیں، ان کا ذہن اسلامی قانون کے متعلق، شرعی احکام کے متعلق وہ الگ سوچنے لگی ہیں، الگ دماغ کا زیادہ استعمال کرنے لگی ہیں۔ کچھ بچوں سے باتیں کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ کچھ اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے۔ سوال کیا ہے؟ اگر آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شادی اجنبی سے جائز ہے؟ کچھ مرد ایسے ہیں جن سے کسی بھی حالت میں عورت کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے، جن میں باپ، بھائی وغیرہ ہیں نا، کچھ اور مرد ہیں جن سے کسی بھی حالت میں نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ان بچیوں کو یہ سوال پیدا ہونے لگا ہے کہ ہمارے لیے اپنے بھائی سے، اپنے بھانجے سے اور اپنے کچھ ایسے مرد سے نکاح کرنا جائز کیوں نہیں؟ جیسے کہ لڑکے شادی کے بعد اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ بھی ایک اچھا ہوتا کہ ایک لڑکی اپنے بھائی سے یا اپنے بھانجے سے یا کسی اور نہ محرم مرد سے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ان سے نکاح کر کے اپنے گھر میں اچھی طرح زندگی گزار سکتی ہے۔ شریعت نے ایسا کیوں کیا؟ گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے عورتوں کے ساتھ۔ یہ کتنا بڑا سوال ہے۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ پردہ عورت کے لیے کیوں ضروری ہے؟ مرد بیچارے ایک لنگی میں، ایک بنیان میں یا ایک کپڑے میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، عورت کے لیے یہ قید کیوں ہے کہ وہ برقعے میں باہر جائے، پردے میں باہر جائے؟ عورت پر یہ ظلم ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ سوال کیسے ہیں؟ بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں، جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انہی سوالات کی بنا پر، ان کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی بنا پر میں نے یہ میڈیا والوں کو راضی کیا، تیار کیا کہ آپ بیانات ویڈیو کرا کر آپ اس کو ایک چینل پہ چھوڑیں تو یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائیں گی، ان کا جواب ان کو مل جائے گا۔ ہر گھر جا کر ان بچوں کو یہ جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے گھروں میں جا کر ان سوالوں کا جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ تو انہی سوالوں کا جواب دینے کے لیے، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے میں نے میڈیا والے سے بات کی اور یہ بیچارے تیار بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین جزا اور عمل اس میں اجر عطا فرمائے کہ یہ دین کی صحیح بات ان تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس یہی ذریعہ ہے۔ اب کن لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں، لیکن کچھ لڑکے اور لڑکیوں سے بات کرنے کے بعد یہ سوالات ان کا مجھ تک پہنچا اور انہوں نے کہا آپ مجھے اس کا جواب دیجئے۔ تو میں نے ان
ان کو ان کے علم اور ان کے سمجھ کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان میں سے بعض تو وہ تھی جن کو سمجھ میں آ گیا، لیکن بعض یہ کہنے لگی کہ مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے ہمیں اپنے نئی نسل یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ہر طرح کے فتنے اور گمراہیوں سے بچانا ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب آپ بھی سن لیں۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اگر عورت چاہے اپنے بھائی سے، اپنے بھانجے سے، اور اسی طرح کچھ اور مرد حضرات ہیں جن سے نکاح کر کے اپنے گھر میں رہنا شروع کر دے، یہ شریعت اس کی اجازت کیوں نہیں دیتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اور واضح انداز میں کہہ دیا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم، کہ جتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے ایک مرد کے لیے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، وہ تمام کے تمام گنا دیے ہیں۔ 7 عورتیں نسبی ہیں جن سے کسی بھی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں، اور 4 عورت مصاہرت کے طور پر ہیں جن سے نکاح کرنا کسی بھی حالت میں درست نہیں۔ 7 4 11 عورتیں ایسی ہیں جن سے ایک مرد کے لیے کسی بھی حالت میں نکاح کرنا درست نہیں، ان کے علاوہ جو مرد ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال کہ عورت کے لیے پردہ ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے چند تمہیدوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ پردہ صرف عورت کے لیے نہیں، پردہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کا پردہ عورت کے مقابلے میں کم ہے۔ عورت کے لیے جو پردہ فقہا نے اور شارع علیہ السلام نے متعین کیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت، عربی میں کہتے ہی ہیں پردے کو، عورت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں پردہ۔ تو عورت کے لیے پردہ ہتھیلی، قدم اور چہرے کے علاوہ پورا کا پورا جسم ان کے لیے چھپانا ضروری ہے۔ کہاں؟ باہر میں، جب کبھی چوک پہ، چوراہوں پر یا کہیں اور جانا ہو، اور گھر میں اگر رہیں تو ان سے ان کا پردہ کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیل کا موضوع ہے، کسی جمعے میں انشاءاللہ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور انبیاء کی ازواج، حضور کے صحابیہ اور صحابیات، تابعین اور تابعیات کے زمانے میں، اور ائمہ کرام، فقہاء اعظام اور علماء کرام، محدثین کرام کے زمانے سے، اور ایک شروع زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے۔ مرد بھی پردہ کرتے ہیں اور عورت بھی پردہ کرتے ہیں۔ مرد کے لیے پردہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ فرض ہے، ہر حال میں ان کو ڈھانپنا ہوگا۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ پردہ مرد کے لیے فرض ہے، ہر حال میں ان کو چھپانا ہوگا۔ ان کے علاوہ جو ہیں پیٹ ہے، سر ہے، پیٹھ ہے اور گھٹنوں سے نیچے، یہ آداب کے تقاضے میں۔ ہم جو نماز کے لیے آتے ہیں، نماز میں ہمارے جسم پر بھی پردہ ہوتا ہے، کرتا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، ہم یا لنگی یا شلوار یا پاجامہ پہن کر آتے ہیں، تو یہ مرد کا بھی پردہ ہوا۔ البتہ دونوں کے پردوں میں فرق ہے، لیکن پردہ دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسرا سوال کہ مرد 4 شادی کرتے ہیں، عورتیں 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت نہیں ملی تھی، نبوت نہیں ملی تھی، عرب کا رواج تھا اور دستور تھا، اور اب بھی عرب میں 1 سے زائد شادی کرتے ہیں۔ تو حضور کو نبوت ملنے سے پہلے وہاں کے لوگ، وہاں کے رئیس اور امیر کئی شادیاں کیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا
کہ مرد کے لیے 4 شادی کی گنجائش اور اجازت ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ عرب میں ایک جنگ کا دور تھا، ایک قبیلہ والا دوسرے قبیلے سے، دوسرا قبیلہ تیسرے قبیلے سے ہمیشہ جنگ کیا کرتے تھے، تو اس جنگ میں بہت سارے مرد قتل ہو جاتے، جو اب اس کی بیویاں، اس کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ تو اب بھی اگر آپ جائزہ لیں تو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اگر مرد ایک ہی شادی کرنے لگے تو عورتیں جو 2 گنا ہیں وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ اسی وجہ سے کہا کہ مرد 1 سے زائد یعنی 4 تک شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کے بھی کچھ شرائط اور حدود متعین ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے میں جو کچھ یتیم بچیاں ہوتی تھی، جو ان کے خاندان کے بڑے لوگ ہوتے، وہ یتیم بچیاں وہ خاندان کے بڑے لوگوں کے ماتحت رہ کر تربیت پاتی، ان کے پاس حسن بھی تھا، خوبصورت ہوتی، مال ہوتی، تو وہی ان سے شادی کر لیتے۔ شادی تو کر لیا مال کی لالچ میں، اب ان پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو قرآن کریم نے کہا کہ تم یتیم بچیوں سے شادی مت کرو، اگر تمہیں شادی کرنی ہے تو تم ان کے ساتھ انصافی کا معاملہ کرو، نا انصافی مت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ ان پر یہ پابندی لگا دی کہ 4 سے زائد شادی نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ضرورت ہے تو 4 تک کر سکتے ہو، لیکن حضور کو نبوت ملنے سے پہلے وہاں کے سردار 10-10 11-11 12-12 شادیاں کیا کرتے تھے، شریعت نے پابندی لگا دی 4 کر سکتے ہیں، 4 سے زائد نہیں۔ لیکن یہ 4 سے بھی شادی اس وقت کر سکتے ہو جب تمہارے پاس ان 4 کے نان و نفقے کی استطاعت ہو، ان 4 کے ساتھ تم زیادتی نہ کرو، ان 4 کو انصاف دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان 4 کا خرچ پورا کر سکو، تب جا کر کیا کرو، ان سے شادی کرو۔ اور اگر تمہارے پاس ایک بیوی کا خرچہ ہے، ایک ہی کو گھر دے سکتے ہو، دوسرا اگر تم کر لو گے، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم دوسری شادی کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں کو اجازت دے دی کہ 4 شادی کر سکتے ہو، 4 سے زائد نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہی سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا، کیا کہ مرد تو 4 شادی کر سکتے ہیں، عورتیں 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو کچھ عورتیں حضرت علی کے زمانے کے جو کچھ دانشور اور اہل علم حضرات تھے، وہ عورتیں اپنا سوال لے کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ عورتوں نے سوال کیا کہ مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، عورتیں 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس وقت کے علماء نے ان کو جواب دیا، لیکن وہ عورتیں جواب سے مطمئن نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ سوال حضرت علی تک پہنچا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ 4 عورتوں کو الگ کر لو، ان سے الگ کرنے کے بعد اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ ایک کٹورا لے کر آؤ۔ کٹورا جانتے جس کو ہم لوگ باٹی بولتے ہیں، کٹورا لے کر آؤ۔ چھوٹا چھوٹا 4 کٹورا لایا اور 4 عورت کو پکڑا دیا خالی۔ پھر خادم سے کہا کہ جاؤ ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ وہ خادم گیا اور پانی لے کر آیا۔ پانی لانے کے بعد ان عورتوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کٹورا، جو برتن ہے، اس برتن میں پانی بھر لو، اس بڑے برتن سے۔ تو 4 عورتوں نے اپنے اپنے برتن میں پانی بھر لیا۔ اس خادم سے کہا کہ تمہارے پاس اس برتن میں جو پانی بچا اسے باہر پھینک دو۔ پھینکنے کے بعد خالی کٹورا لے کر اپنے خادم کو حضرت علی نے ان 4 عورت کے پاس بھیجا اور کہا کہ تمہارے برتن میں جو پانی ہے اس پانی کو اس بڑے برتن میں ڈال دو۔ 4 عورتوں نے اپنا پانی ایک برتن میں ڈال دیا۔ اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان تمام عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عورتوں، تم نے اپنا پانی برتن سے جو اس ایک برتن میں ڈالا ہے، اپنا اپنا پانی الگ کر لو۔ تم نے اپنے برتن سے، اپنے کٹورے سے جو ایک برتن میں چاروں پانی ڈال دیا، پانی مل گیا ہے، ایک جگہ ہے، اپنے اپنے پانی کو پہچان کر باہر نکال لو۔ عورتیں حیران ہو گئی، عورتوں سے کوئی جواب بن نہ پڑا، تو حضرت علی نے سمجھایا یہی مثال ہے۔ ایک عورت ہے، اگر اس کا 4 شوہر ہوگا، وہ چاروں شوہر سے ہم بستری کرے گی ایک وقت میں، ایک دن نہیں، ایک دن 2 دن 3 دن کے بعد چاروں عورت کا نطفہ ایک عورت کے رحم میں ہے۔ اب اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ کس کا ہوگا؟ بچہ کس کا ہوگا؟ کون سے شوہر کا ہوگا؟ 1 نمبر کا، 2 نمبر کا، 3 نمبر کا، 4 نمبر کا؟ چاروں کہیں گے میرا نہیں، وہ کہیں گے وہ اس کا ہے، وہ اس کا۔ اب تو بچے کی نسب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے شریعت نے یہ متعین کر دیا کہ مرد تو 4 شادی کر سکتے ہیں اور 4 شادی نہیں کر سکتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اب اگر مرد 4 شادی کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مرد 1 ہے، بیوی 4 ہے، اگر چاروں کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اولاد پیدا ہوا، تو چاروں یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس کا باپ یہی ہے۔ مرد میں پریشانی نہیں ہوگی، عورت میں یہ پریشانی لازم آئے گی۔ اس وجہ سے شریعت نے یہ کہہ دیا کہ مرد 4 شادی کر سکتے ہیں، عورت کا ایک ہی شوہر ہوگا ایک وقت میں۔ ہاں، ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت گزار لی، اب دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، دوسرا بھی مر گیا، تیسرے سے نکاح کر سکتی ہے، تیسرا بھی مر گیا، چوتھے سے کر سکتی ہے، یکے بعد دیگرے جتنے چاہے کر سکتی ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی شوہر سے شادی کر سکتی، ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم ان لڑکیوں کا ذہن صاف کریں گے ان کو جواب دے کر، تو ان کے ذہن میں غلط سوالات قائم نہیں ہوں گے۔